ججز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ جی ججز آنا شروع ہو گئے ہیں, فیصلہ سنانا شروع کر دیا. Sadat Khan judges, the instant appeals are decided in terms of the short order of the majority of even date, and the other petitions, including leave petitions and CMAs, are decided accordingly. There are a number of orders, so I will let the senior person heading that particular order to read the entire order or whatever he wants to read therefrom. یہ آرڈر لکھا ہے جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, قاضی صاحب نے نہیں لکھا, وہ سنا رہے ہیں اپنا حکم. دوبارہ سنیے جی, حکم سنا رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنا حکم سنا رہے ہیں جی. جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آ کے بتایا کہ یہ فیصلہ سنائیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جسٹس منیب اختر, محمد علی مظہر, عائشہ ملک, عطر من اللہ, سعید حسن علی رضوی, شاہد وحید and عرفان سادات Khan. For detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number one, the enjoined judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the معطل کر دیا گیا ہے, may be inconsistent with this فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. Number two, the order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, جو کہ یہ تھا کہ یہ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی. فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, JUI, MQM کو نہیں جا رہی. یہ پہلا ہے جی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ سیٹیں ان کو نہیں جا رہی, اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ 8-5 سے فیصلہ آیا ہے. میجورٹی ججز 8 جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں. آگے سنیے. The date an interim order was made by the court in CPLA number 13289 of 24, the leave petitions out of which the instant appeals arise. 4. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the commission is under a constitutional duty to act. دوسرا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرگز الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا اور الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کے غیر آئینی اقدام کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دے. لہٰذا یہ دوسری کامیابی ہے. پہلی کامیابی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. دوسری کامیابی الیکشن کمیشن کا حکم غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. تیسری کامیابی سنی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالعدم اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. You never forget your first. یہ ہے جی صورتحال, اس وقت کی سچویشن یہ چل رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, جمعہ مبارک ہو. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جمعہ مبارک ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ ہے اور جمعہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے. مینڈیٹ چوروں پہ, الیکشن چوروں پہ, رجیم چینج آپریشن کرنے والوں پہ جمعہ بہت بھاری ہوتا ہے. لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ رکھنے کا بہانہ نہیں, جواز نہیں فراہم کرتا تھا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا اور الیکشن سمبل جو واپس لیا گیا تھا اس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا غیر آئینی, غیر قانونی تھا. الیکشن کمیشن نے یہ غلط کام کیا کہ سیاسی جماعت کو, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی, ہے اور رہے گی.
یہ جناب فیصلہ ہے, آپ سن لیجئے گا یہ فیصلہ. To Article 51 provisions, Para 8. In the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80, which is mentioned in the Annexure B, may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. If any such statement is or filed, the Commission shall forthwith, but in any case within 7 days thereafter, give notice to the political party concerned to file within 15 working days a confirmation that the candidate contested the general election as its candidate. A political party may in any case, at any time after the filing of a statement as aforesaid of its own motion, file its confirmation. If such a statement is filed and is confirmed by the political party concerned, then the seat secured by such candidate shall be forthwith deemed to be the seat secured by that political party for the purposes of Para 5 above in relation to Article 51 provisions. The Commission shall also forthwith issue and post on its website a list of returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies within 7 days after the last date on which the political party may file its confirmation, and shall simultaneously file a compliance report in the court. Paragraph 9. For the purposes of paragraph 5 of this order in relation to Article 51 provisions, the number of general seats secured by PTI shall be the total of the seats declared in terms of paragraph 7 and those, if any, to which paragraph 8 applies. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats and the provisions of Election Act 2017 and the election rule. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی, ہے اور رہے گی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی یہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا تھا وہ پاکستان تحریک آزاد امیدوار تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ڈکلیئر کیے جائیں گے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہی کنسیڈر کیے جائیں گے, اور 15 دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کو کے جو ہیں جی پاکستان تحریک انصاف 15 دن کے اندر اندر اپنے جو ترجیحی لسٹ دے گی مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کی اور اقلیتوں کی, ان کی لسٹیں دے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 15 دن کے اندر اس کے اکارڈنگلی یہ اپنا فیصلہ کرے گا. یعنی یہ سیٹیں جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو, یہ مخصوص نشستوں میں حکومت کو سیٹیں دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے مکمل طور پر. اور چیف جسٹس صاحب آئے جی, قاضی فائزہ صاحب آئے, اور انہوں نے آ کے بتایا, جب بینچ میں آئے انہوں نے آ کے مختصراً بتایا کہ یہ فیصلہ جو ہے میرے ساتھی ججز ہیں وہ سنائیں گے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ میجورٹی جج جو ہے وہی فیصلہ سناتا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے سنایا جا رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب, اور ان کے ساتھ تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب, جسٹس مزید جو ججز ہیں وہ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں. تو 8 ججز تھے ٹوٹل مجموعی طور پر جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا, اور 8 ججز کا یہ متفق کا 8 ججز کی میجورٹی سے یہ فیصلہ آیا ہے. 8 ججز کی میجورٹی سے یہ فیصلہ آیا ہے. 5 ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, اور 8 ججز جو تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اور وہی معاملہ, وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پریویل کیا ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی, ہے اور رہے گی. اور جو الیکشن کا بلے کا نشان واپس لینا تھا, اور بلے کے نشان واپس لینے کے بعد یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے سکتی تھی, اور بہت زیادہ لے سکتی تھی. اور یہ سارے کا سارا معاملہ آیا ہے جی, اور میجورٹی ججز کا فیصلہ آ گیا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, مجھے افسوس ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اچھا نہیں کیا. اور جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس منیب اختر صاحب ہیں,
اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, ان کے ساتھ جسٹس شاہد ہیں, شاہد وحید ہیں, ان کے ساتھ یہ سب کے سب آنریبل ججز جو ہیں, 8 ججز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ تھے, 8 ججز, اور فیصلہ آ گیا, تحریک انصاف کو سیٹیں مل گئیں, اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی, ہے اور رہے گی یہ, اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جی. آگے چلتے ہیں. Of the same political party confirming that she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so. And this consistent position maintained by a returned candidate throughout the electoral process should be legally recognized by the Election Commission of Pakistan, and such returned candidate cannot be treated as a returned candidate of any other political party or as an independent candidate, returned candidate. And thus, the reserved seats for women and non-Muslims are to be allotted to PTI accordingly. A candidate nominated, number 3, a candidate nominated by PTI for a constituency of a National Assembly or a Provincial Assembly who, after being declared returned, joined another party or sought to be treated as an independent, raises serious concerns about disregarding the trust reposed in him or her by the voters, thus undermining the will of the people. And number 4, the legal implications, effects, consequences of the determination made above in paragraph 2.2 and 2.3, as well as the actions or inactions of Election Commission of Pakistan thereon, although deeply concerning, have not been challenged in the present appeals and petitions, and the persons who would be affected or aggrieved are not parties before this court. Therefore, issuing a definite direction to the Election Commission for the allocation of specified number of reserved seats for women and non-Muslims to a political party in the National Assembly and the Provincial Assembly would not be legally appropriate. Accordingly, the Election Commission of Pakistan is directed to decide the allocation of reserved seats for women and non-Muslims to political parties in the National Assembly and the Provincial Assembly in the light of the determinations made herein above, after providing opportunity of hearing to the parties concerned, and if required, revisit its earlier decisions on the matter. The needful be done within 7 days of receipt of this order. Thank you. Thank you. Justice Aminuddin Khan sir. For the reasons to be recorded later. یہ اب جسٹس امین الدین ہیں جی, یہ مینورٹی جو ہے وہ سنا رہے ہیں, مینورٹی آرڈر جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سنایا, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سنایا. میجورٹی ججمنٹ سنا دی گئی ہے. میجورٹی ججمنٹ یہ ہے جو کہ فیصلہ آیا ہے, جو کہ حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اور ڈھول پیٹنے کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل, یہ ساری کی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے. سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں سپریم کورٹ نے مسترد کر دیں. سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملیں گی, اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی سیٹیں ملیں گی, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف ہی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آئے گی, اور یہ اسی کا حق تھا. ووٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد. آرٹیکل 187 اپلائی کیا گیا ہے, اور آرٹیکل 187 یہ ہے کہ مکمل انصاف کیا جائے, مکمل انصاف کیا جائے. تو لہذا جناب مختصراً آپ کو تازہ ترین آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مقدمہ جیت چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ مقدمہ جیت چکی ہے. سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملیں گی, پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی. پاکستان تحریک انصاف اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اقدامات غیر آئینی, غیر قانونی قرار دے دیے گئے, اور پاکستان تحریک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام اقدامات غیر آئینی, غیر قانونی قرار دے دیے گئے. الیکشن کمیشن 80 امیدواروں کا ڈیٹا جمع کرے جی. انتخابی نشان خود میں کسی جماعت کا الیکشن کا حصہ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ہوا ہے جی.